آج ہم جنت کی سیر کریں گے۔ جنت کے نام دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ جنت کا دوسرا نام دار المتقین، فلنعم دار المتقین۔ جنت کا تیسرا نام دار القرار۔ قرآن کہتا ہے ان الآخرۃ ہی دار القرار۔ جنت کا چوتھا نام ہے مقام امین۔ قرآن کہتا ہے ان المتقین فی مقام امین۔ جنت کا پانچواں نام دار الآخرہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جنت کا چھٹا نام فرمایا کہ جنات النعیم، فی جنات النعیم۔ جنت کا ساتواں نام فرمایا کہ جنات عدن۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ جنت کا آٹھواں نام جنات الفردوس۔ قرآن کہتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یہ قرآن کے اندر رب کی جنت کے 8 نام بیان کیے گئے ہیں، 8 طبق ہیں، 8 جو ہے جنت کے یہ خوبصورت مقام ہیں جن کا نام میں نے اللہ کے قرآن سے آپ کو سنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ زمر ہے 24واں پارہ ہے، فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ فرمایا کہ لوگ جنت کے اندر اپنے رب کے حکم سے گروہ در گروہ، نیک لوگوں کا گروہ، انبیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ہر جنس کا آدمی، ہر ایک طبق کا آدمی اپنے اپنے زمرے اور اپنے اپنے گروہ کے اندر جس کیٹیگری کا ہوگا اس زمرے اور اس گروہ میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرما دے گا۔ جس طرح اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا، غریبوں میں میری وفات ہو، اور غریبوں کے طبقے میں، غریبوں کے زمرے اور گروہ کے اندر مجھے قیامت کے دن جو ہے اللہ تو نے اکٹھا فرمانا ہے۔ کیوں؟ نیک یہ جو غریب لوگ ہوں گے، نیک لوگوں سے 500 سال جنت کے اندر پہلے جائیں گے۔ اس لیے جنت کے یہ مختلف دروازے، یہ مختلف مقامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت کے دروازے پر پہنچ کر آپس میں مشورہ کریں گے کہ دیکھو سب سے پہلے کس دروازے کی جو ہے کس کو دروازے کے اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ سب لوگ حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے پاس آئیں گے، پھر آخر میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے میں پہلا وہ سفارشی ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا، اور آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کھٹکائیں گے، اور پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی اور بغیر حساب کتاب کے جائے گی، فرمایا وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، نہ جسموں کو زخمی کریں گے، نہ تعویذ کریں گے، نہ دم کریں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگ جنت کے اندر سب سے پہلے جنت کے اندر یہ لوگ جائیں گے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا جنت کے دروازوں کی کشادگی، کتنے وسیع دروازے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم میں ہے۔ جنت کی چوکھٹ اتنی وسعت والی ہے جتنا فاصلہ مکہ اور حجر شہر کے درمیان ہے، یا فرمایا مکہ اور بحرین یا مکہ اور بصرہ کے درمیان جتنی مسافت و فاصلہ ہے، اتنا جنت کے ایک پارٹ دروازے سے جو چوکاٹھے ہیں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ان شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تعریف کی جنت کی، اور قرآن کیا تعریف کرتا ہے جنت کی، فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون۔ جنت کی وہ جنت یا جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ کیسی جنت ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ جنت میں پانی کی نہریں ہیں، ایسا پانی جو بدبودار نہیں ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ،
جنت میں دودھ کی نہریں ہیں جن کا دودھ مزیدار، جس کے دودھ کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وانہار من خمر لذت للشاربین، جنت کی نہریں جو پینے والے کو بڑی لذت ان سے آئے گی۔ جنت کی جو شراب ہوگی، شراب کی نہریں ہیں، پینے والوں کو بڑی لذت محسوس ہوگی۔ وانہار من عسل مصفی، جنت میں شہد کی نہریں ہیں جو صاف ستھری ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ہر قسم کے میوے اور رب کی مغفرت سے جنتیوں کو نوازا جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جنت یہ آرام کا گھر ہے۔ جنتیوں کے لیے اللہ نے مکان تیار کیا جن کی دیواریں سونے اور کستوری کی اینٹوں سے ہوں گی اور کستوری اور زعفران کا گارا ہوگا۔ ایسے خوبصورت محل یہ جنتیوں کے لیے مکان اور بلڈنگیں بنے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کہ جنت کی شان میں مزید یہ فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ جنت کی کیسی خوبصورت نعمتیں ہوں گی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی، نہ ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بستر، جن کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارا دن ساری رات بستر پر گزار دیو جنت ملے گی، نہیں، جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں یہ جنت ان کے لیے ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کن خوش نصیبوں کو، یہ بڑی خوبصورت اللہ کی جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ رب کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، وضو کر کے کلمہ شہادہ پڑھے، اور پڑھنے والے کے لیے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، جو اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادہ پڑھے، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ عورت جس کے فرمایا کہ یہ اوصاف ہوں گے اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت ما شئت۔ ابن حبان کے اندر روایت ہے جس عورت نے 5 وقت نماز کی ادائیگی کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے خامند کی اطاعت و فرما برداری کی، اس کے لیے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس انسان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے، اس نے صبر کیا، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ما من مسلم یموت له ثلاثۃ من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقاه من ابواب الجنت الثمانیۃ من ایہا شاء دخل، جس کے 3 بیٹے یکے بدیگرے فوت ہوئے، جنت کے 8 دروازوں سے اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر صحیح درجے کی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اور پیارے پیغمبر نے یہ ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ خدا کے پاس آنے کی اجازت دی جائے گی، جب میں اپنے رب کے پاس آؤں گا، رب کو دیکھوں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا سجدہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع رأسک قل تسمع، سوال کرو آپ کا سوال سنا جائے گا، سل تعطیٰ، مانگو آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا، ارفع رأسی فاحمد ربی بتحمیدۃ، میں اپنے رب کی اس وقت وہ تعریف کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا، ثم اشفع فیحد لی حدا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دیجیے گی شفاعت کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاخرجہم من النار وادخلہم الجنہ ثم اعود، 3 مرتبہ میں لوگوں کو جنت سے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف داخل کروں گا، دوزخ سے نکال کے ان کو جنت کے اندر داخل کروں گا،
اور پھر کہوں گا اللہ صرف وہ بچ گئے ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ روایت سے مسلم کے اندر اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ رب کی رحمت کا ایک عظیم نظارہ اپنے کانوں سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، فرشتوں نے، نبیوں نے، مومنوں نے سفارشیں کر لیں۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب کوئی باقی نہیں رہا، صرف میں اللہ باقی رہ گیا ہوں۔ فَيَقْبَضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا ایسے لوگوں کی جو انہوں نے کبھی بھی بھلائی نہیں کی ہوگی، وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ ان کو ایک نہر میں ڈال دے گا جو جنت کے سامنے ہوگی، اور اس نہر کا نام ہوگا نہر الحیات۔ وہ لوگ تر و تازہ ایسے پھوٹیں گے جس طرح پھول کھلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو یقول ادخلوا الجنۃ فیما رأیتموہ فہو لکم، دیکھو جنت میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے، تو وہ سارا تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کے اندر ڈال دے گا، وہ کہیں گے اللہ تو نے جو دیا ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ بس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑھ کر بھی کہیں زیادہ ایک اور چیز ہے۔ وہ فرمائیں گے اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ میری رضامندی ہے اور میرا غصہ ختم ہو جائے گا۔ جنت کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے رب کریم کا دیدار ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی، اللہ کے غصے کا ختم ہونا، رب کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن موت کی بھی موت آ جائے گی، ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا جنتیوں جنت کے کنارے پر آ جاؤ، جہنمیوں جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ جہنم کے لوگ جہنم کے کنارے پر، جنتی جنت کے کنارے پر، تو درمیان میں موت کو لا کر ایک جانور کی شکل میں اس کے اوپر بھی چھری پھیر دی جائے گی، اس کو بھی موت آ جائے گی، موت پر بھی موت۔ سبحان اللہ، یہ تھی جنت کی سیر۔ اللہ ہمیں اپنی جنت کا مستحق بنا۔ تمام بھائیوں سے گزارش اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔